بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کی کوشش، آپ کی تعاون اور آپ کی توجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم آج لیکچر نمبر 12 کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر نمبر 12 شروع کریں، I would like you to revise the previous lecture, which was lecture number 11 on foundation of group behaviors. تو dear students، آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہ group behaviors میں ہم نے کیا پڑھا، ایک دفعہ ہم ریوائز کرتے ہیں. We discussed on groups, what is group, how we can form a group, what is the importance of group, in which type of activities or in which kind of things which we involve ourselves towards groups. تو groups کی definition اگر ہم دیکھیں، two or more individuals interacting and interdependents who have come together to achieve particular objectives. دو یا دو سے زیادہ افراد جب کسی ایک particular objective کے حصول کے لیے اکٹھے ہوں، کام کریں، انٹر ڈیپینڈ کریں، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کریں، تو وہ گروپ کہلائے گا. اس کے بعد فارمز آف گروپ کو اگر ہم دیکھیں تو ایک فارمل گروپ ہے، ڈیزگنیٹڈ ورک گروپ ڈیفائنڈ بائی دی آرگنائزیشنل کلچر اور آرگنائزیشنل اسٹرکچر، اور ایسا گروپ جو کہ فارملی اس کو اسائنڈ کی گئی ہوں چیزیں اور ایک فارمل اور ایک پروسیجر کے تحت جب ہم اس کو بنائیں گے تو آپ کا فارمل گروپ کہلائے گا. ان فارمل گروپ کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر آپ دیکھیں تو a group that was neither is formally structured now organizationally determined appears in responses to the need for social contact. وہ ایک انفارملی ملے، اپنے سوشل کانٹیکٹس کی تقویت کے لیے ملیں، اس کو فرنش کرنے کے لیے اگر وہ ملتے ہیں، اور کوئی پرٹیکولر ٹاسک نہیں ہے ان کے پاس اور کوئی موضوع نہیں ہے ایسا، اس کے اوپر جو لوگ اکٹھے ہوں وہ انفارمل گروپنگ ہوگی اور اس کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہوگا. اس کے بعد کمانڈ گروپ، a group composed of the individuals who report directly to the given manager، کہ وہ گروپ جو باؤنڈ ہوگا اپنی تمام ایکٹیویٹیز کی رپورٹ کرنے کے لیے کسی شخص کے آگے، کسی مینیجر کے آگے یا کسی اتھارٹی کے آگے، تو وہ اپنی تمام کارگزاری جب اس کو بتائے گا تو وہ کمانڈ گروپ کا کہلائے گا کہ اس کی کمانڈ کسی اتھارٹی کے پاس ہے. اس کے بعد ٹاسک گروپ میں ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر دیکھیں، دوز ورکنگ ٹوگیدر ٹو کمپلیٹ اے جاب اور ٹاسک. اس کے بعد انٹرسٹ گروپ میں اگر ہم دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس تو دوز ورکنگ ٹوگیدر ٹو اٹین اے اسپیسیفک آبجیکٹو ود وچ ایچ از کنسرنڈ. تو یہ ہمارا انٹرسٹ گروپ تھا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ. اس کے بعد فرینڈشپ گروپ کے اندر اگر آپ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس تو دوز براٹ ٹوگیدر بیکاز دے شیئر آن ون اور مور کامن کریکٹرسٹکس. اور فرینڈشپ آپ کی جب ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ کے مختلف فرینڈز ہوتے ہیں، دو سے زیادہ ہوں گے، تو وہ جب کسی کاز کے لیے آپ اکٹھے ہوں تو وہ آپ کا فرینڈشپ گروپ ہوگا جو ایک مختلف طور طریقے کے ساتھ کام کرے گا. اس کے بعد وائی پیپل جوائن گروپ، تو اس میں اگر ہم نے ڈسکس کیا تھا پیپل نیڈ ٹو ہیو سیکورٹی، اسٹیٹس، سیلف اسٹیم، ایفیلیشن، پاور، گول اچیومنٹ. دیز آر دا آبجیکٹو وچ فورس دا پیپل ٹو جوائن ون اور ٹو اور تھری گروپس. اس کے بعد ہم نے وی ڈسکس دا 5 اسٹیجز آف دا فارمیشن آف دا گروپس. اور فارمنگ اسٹیج کے اندر دا فرسٹ اسٹیج ان گروپ ڈیولپمنٹ کریکٹرائزڈ بائی مچ انسرٹینٹی. اس کے اندر بہت زیادہ انسرٹینٹی ہوتی ہے، لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ، ایک دوسرے کا اعتماد نہیں ہوتا اور وہ ایک فارم کرتے ہیں. اس پر اسٹارمنگ اسٹیج کے اندر تو بہت زیادہ کانفلکٹ اور انٹرا گروپ کانفلکٹ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. دا سیکنڈ اسٹیج ان گروپ ڈیولپمنٹ کریکٹرائزڈ بائی انٹرا گروپ
कॉन्फ्लिक्ट. नॉर्मिंग स्टेज के अंदर डियर स्टूडेंट देखें, द थर्ड स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड कोहेसिवनेस, तो ये नॉर्मिंग स्टेज के अंदर आएगा. परफॉर्मिंग स्टेज के अंदर द फोर्थ स्टेज इज ग्रुप डेवलपमेंट व्हेन द ग्रुप इज फुली फंक्शनल, वो पूरी तौर तरीके के साथ फंक्शनल होता है और लोग अपना काम शुरू कर देता है और वो तमाम चीज़ें जो पीछे वजूद में आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. उसके बाद एडजॉर्निंग स्टेज है. आफ्टर फुलफिलिंग द टास्क, ग्रुप जो है वो टेम्पोररीली जो ग्रुप्स हैं कैरेक्टराइज्ड बाय कंसर्न विद रैपिंग अप एक्टिविटीज रादर देन परफॉर्मेंस. उसके बाद एन अल्टरनेटेड टेम्पोररी ग्रुप्स विद डेडलाइंस के साथ थे, तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल डिस्कस किया. टेम्पोररी ग्रुप्स गो थ्रू ट्रांजिशंस बिटवीन इनर्शिया और एक्टिविटी, के जब वो ग्रुप वो ट्रांजिशनल पीरियड जिसको हम पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल के तहत देखते हैं कि जब एक्टिविटी है और जब एक्टिविटी नहीं है, इनर्शिया और एक्टिविटी के दरमियान का जो टाइम होता है उसकी इक्विलिब्रियम्स को पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल का नाम देंगे. सीक्वेंस ऑफ एक्शन के अंदर सेटिंग ग्रुप डायरेक्शंस, फर्स्ट फेज ऑफ इनर्शिया, हाफ वे पॉइंट ट्रांजिशंस, मेजर चेंजेस, सेकंड फेज ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेटेड एक्टिविटी. रोल के ऊपर ग्रुप स्ट्रक्चर का जो रोल डिफाइन हुआ, अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न एट्रीब्यूटेड समवन ऑक्युपाइंग अ गिवन पोजीशन इन सोशल यूनिट. आपको रोल मुख्तस कर दिया जाता है, रोल डिफाइन हो जाता है, उसके तहत आप अपनी एक्टिविटी करते हैं. रोल आइडेंटिटी, इसके मुताबिक सर्टेन एटीट्यूड एंड बिहेवियर कंसिस्टेंट विद रोल, रोल के साथ जो कंसिस्टेंट होते हैं एटीट्यूड और बिहेवियर्स, उसको रोल आइडेंटिटी के साथ लगाएंगे. रोल परसेप्शन, जो परसीव किया गया आपके रोल में कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आप जो परसेप्शन की एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक है, यानी एन इंडिविजुअल व्यू ऑफ हाउ ही और शी इज सपोज टू एक्ट इन गिवन सिचुएशन. और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, रोल एक्सपेक्टेशंस के अंदर हाउ अदर बिलीव अ पर्सन शुड एक्ट इन ए गिवन सिचुएशन. उसके बाद साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए थे डिटेल के साथ. एन अनरिटन एग्रीमेंट दैट सेट आउट व्हाट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड वाइस वर्सा. रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल इज कॉन्फ्रंटेड बाय डाइवर्जेंट रोल एक्सपेक्टेशंस. और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ग्रुप स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन किया था, उसमें नॉर्म्स को हमने स्टडी किया. नॉर्म्स के मुताबिक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स विद इन अ ग्रुप दैट आर शेयर्ड बाय द ग्रुप मेंबर. अब ये वो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स हैं जो कि ग्रुप ने अपने अंदर शेयर की होती हैं, तकसीम की हुई होती हैं, और तमाम लोग उन नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करते हैं और उस नॉर्म्स के मुताबिक अपना काम करते हैं. क्लासेस ऑफ नॉर्म्स में परफॉर्मेंस नॉर्म्स थे, अपीयरेंस नॉर्म्स थे, और सोशल अरेंजमेंट नॉर्म्स और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नॉर्म्स थे. हाथरॉन स्टडीज को डिस्कस किया. इसके कंक्लूजन हमने देखी, जो रिसर्च कंक्लूजन आई थी जिसमें वर्क बिहेवियर एंड सेंटीमेंट्स वर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर. ग्रुप इन्फ्लुएंस यानी नॉर्म्स वर सिग्निफिकेंट इन इफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर्स. ग्रुप स्टैंडर्ड नॉर्म्स वर हाईली इफेक्टिव इन एस्टैब्लिशिंग इंडिविजुअल वर्क आउटपुट. मनी was less a factor in determining work output than were group standards, sentiments and security. और उसके बाद कन्फॉर्मिटी ग्रुप स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने देखा एडजस्टिंग वंस बिहेवियर टू अलाइन विद द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप. फिर रेफरेंस ग्रुप के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने डिटेल जो है वो डिस्कस किया. इंपॉर्टेंट ग्रुप्स टू व्हाट इंडिविजुअल्स बिलोंग और होप टू बिलोंग एंड विद वूम नॉर्म्स इंडिविजुअल्स आर लाइकली टू कन्फॉर्म. और उसके बाद डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके मुताबिक एंटी सोशल एक्शंस बाय ऑर्गेनाइजेशन मेंबर दैट इंटेंशनली वायलेट एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स एंड रिजल्ट इन नेगेटिव consequences for the organization, its member or both. तो deviant workplace behaviors जो settled norms हों उसको violate किए जाएं, उसके against काम किया जाए, और उसके नतीजे में जो negative consequences आते हैं organization के लिए या उसकी members के लिए, तो उसके रवैये को देखना deviant workplace behavior के ज़ुमरे में आता है कि जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हों, नेगेटिविटी आ रही हों और मसाइल आ रही हों. डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रिवीजन. अब हम लेक्चर नंबर 12 की तरफ जाते हैं. इसी चैप्टर का फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर्स को हम स्टडी कर रहे हैं. इसमें मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि और कौन से नए कॉन्सेप्ट हैं जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मदद दे सकेंगे. इसमें
گروپ کا اسٹرکچر اور اسٹیٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا اسٹیٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں سوشلی ڈیفائنڈ پوزیشن، یہ سوشلی ڈیفائنڈ پوزیشن ہوگی یا آرگنائزیشنل ڈیفائنڈ پوزیشن ہوگی. آپ معاشرے میں کسی کو بھی کوئی مقام اس لیے دیتے ہیں یا تو اس کے ایکسپیرینس کی بیس پہ، اس کے ایجوکیشن کی بیس پہ، اس کی فیلڈ کی بیس پہ، اس کے کسی بھی منفرد مقام کی وجہ سے اس کو جو ابھی آپ ایک نام یا مقام دیں گے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا سوسائٹی کے تمام ممبرس کے لیے. تو اس کے مطابق اسٹیٹس سوشلی ڈیفائنڈ پوزیشن اور رینک گیون ٹو گروپ اور گروپ ممبرس بائی ادرس. اگر ہم سوشلی دیکھ لیے جائیں، اگر کوئی شخص بہت زیادہ سوشل ورکر ہے، بہت اچھے طریقے کے ساتھ سوشل ورک کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کو رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے مختلف فورمز کے اوپر جا کے مختلف چیزوں کے لیے، تو پھر اس کا کوئی سوسائٹی جو ایک نام سوشل ورکر کے طور پر یا ایک کوئی بھی ایسا اسٹیٹس دے دے گی جس کو سب ایکسیپٹ کریں گے، اور اس کی وہ پرسنل کیپیسٹی اگر وہ کسی گروپ کے ساتھ منسلک ہو کے کوئی آرگنائزیشن بناتا ہے تو وہ اس کو بھی سوشل جو ہے اسٹیٹس ملتا ہے. اس میں آرگنائزیشن جب کسی کو کوئی رینک دے دے اس کی قابلیت، اس کی شخصیت، اس کی فنی مہارت کی وجہ سے، تو اس رینک کی وجہ سے جب وہ پرفارم کرے گا تو وہ اپنے سٹیٹس کو لے کے جائے گا. سوشلی ڈیفائنڈ پوزیشن اور رینک گیون ٹو گروپ، یا تو گروپ کو دے دی جائے وہ سوشل وہ جو رینک یا سٹیٹس ہے، یا پھر کسی انڈیویجول کو دے دیا جائے یعنی گروپ ممبر کو دے دیا جائے بائی ادرس. جو ادرس میں آپ کی آرگنائزیشن کی اتھارٹی بھی ہوگی، آپ کی آرگنائزیشن بھی ہوگی، سوسائٹی بھی ہوگی، اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. گروپ نارمز، اسٹیٹس اکویٹی، کلچر جو ہے تینوں مل کر گروپ ممبر کا اسٹیٹس جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں یا اسٹیٹس دیتے ہیں. تو گروپ ممبر کے اسٹیٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے گروپس کے کوئی نارمز ہوں، اسٹیٹس اکویٹی ہو، یعنی جو بھی آپ نے اسٹیٹس اپنے گروپ کے اندر لوگوں کو دیا ہوا ہے اس کے اندر اکویٹی ہو، اور کلچر، اور اس گروپ کا کوئی پرٹیکولر کلچر ہو، کوئی آبجیکٹو ہو، کوئی ویژن ہو، تو پھر جا کے کہیں سوسائٹی یا آرگنائزیشن اس گروپ ممبر ان لوگوں کو گروپ ممبر کا اسٹیٹس دے گی جو کہ ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اس کے بعد گروپ سٹرکچر، سائز کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے مطابق اگر سوشل لوفنگ کا کانسیپٹ ہے دا ٹینڈنسی فار انڈیویجولس ٹو ایکسپیکٹ لیس ایفرٹ وین ورکنگ کولیکٹیولی دین وین ورکنگ انڈیویجولی. اب گروپ اسٹرکچر، سوشل لوفنگ کا جو کانسیپٹ گروپ اسٹرکچر یعنی اس کے سائز کے اندر آپ کو آتا ہے، یہ وہ ٹینڈنسی ہے جس میں آپ گروپ میں بحیثیت گروپ ممبر تو کم کام کریں، لیس اپنی انرجی جو ہے وہ یوٹیلائز کریں، جبکہ اگر انڈیویجولی آپ کام کریں تو آپ بہتر استعداد کار، بہتر طریقے کے ساتھ. تو سوشل لوونگ اس وقت کریں گے جب آپ گروپ میں کام کریں اور پوری استعداد کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کو نہ کریں. ادر کنکلوژن میں آڈ نمبر گروپس ٹو بیٹر دین ایون نمبر، گروپ آف 7 اور 9 پرفارم بیٹر اوور آل دین لارجر اور اسمالر گروپ. تو یہ گروپ سائز جو ہے ایکچوئل ڈیو ٹو لوفنگ جو ہے اور ایکسپیکٹڈ تو کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں گرین میں اوپر کی طرف ہے، لیکن ڈیو ٹو سوشل لوفنگ وہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ نیچے جا رہی. اس لیے ایک گروپ کے اندر جو لوگ کام ہے اجتماعی طور پر پوری قوت کے ساتھ اپنی استعداد یوز نہیں کر رہے، اس کو پش نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گروپ سائز جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اس کے بعد گروپ سٹرکچر میں گروپ ڈیموگرافی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یعنی گروپ کو کمپوزیشن کیسے ہوگی، گروپ کو بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں گروپ کے سٹرکچر کو. گروپ کے سٹرکچر میں پہلے ہم نے سائز کو ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم اس کی کمپوزیشن کو اگر کریں تو کمپوزیشن ڈیو ٹو گروپ ڈیموگرافی. اور گروپ ڈیموگرافی کے اندر اگر آپ ایک کانسیپٹ دیکھیں، دا ڈگری ٹو وچ ممبر آف اے گروپ شیئر اے کامن ڈیموگرافک ایٹریبیوٹ سچ ایز ایج، sex, race, educational level or length of service in an organization and the impact of this attribute on turnover. اور جو اس کا ان ایٹریبیوٹس کا ٹرن اوور کے اوپر امپیکٹ ہے اس کو گروپ ڈیموگرافی کے مد میں ہم دیکھیں گے. کوہارٹ، انڈیویجول who as part of a group hold common attributes. اب وہ کوہارٹ مینس وہ انڈیویجولز وہ گروپ میں کام کریں لیکن ان کی ہاتھ میں، ان کی دسترس میں یا ان کے پاس
کامن ایٹریبیوٹس اویلیبل ہوں. تو یہ کوہارٹ کا کانسیپٹ اس کے اندر جائے گا. گروپ اسٹرکچر میں کوہیسونیس جو ہے وہ ڈگری ٹو وچ گروپ ممبر آر اٹیچڈ ٹو ایچ ادر اینڈ آر موٹیویٹیڈ ٹو اسٹے ان دا گروپ. اب کوہیسونیس کی جو صنف ہے وہ گروپ اسٹرکچر کے اندر کام آئے گی. اس کا بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے, اس کی امپورٹنس ہے. اس کے نتیجے میں گروپ ممبر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں, اور وہ اٹریکشن جو ہے ان کو موٹیویٹ رکھتی ہے کہ وہ اس گروپ کے اندر موجود رہیں. اور انکریزنگ گروپ کوہیسونیس, اور اگر آپ نے گروپ کی کوہیسونیس کو انکریز کرنا ہو, امپروو کرنا ہو, یا اس کو مینٹین کرنا ہو, تو اس کے لیے میک دا گروپ اسمالر. اپنے گروپ کو بہت زیادہ بڑا نہ کریں, اس کو اسمالر رکھیں, اور انکریج ایگریمنٹ ود گروپ گولز, اور انکریج کریں اس ایگریمنٹ کو, اس ویژن کو جو گروپ گولز کی نمائندگی کرتا ہو. گروپ گولز کو آپ کو گروپ گولز جو گول ہوں گے اس گروپ کے, اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہو. انکریز ٹائم ممبر اسپینڈ ٹوگیدر, وہ معاملات ارینج کیے جائیں, وہ مواقع فراہم کیا جائے, وہ ایکٹیویٹیز, ان ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا جائے جو انکریز کریں گروپ ممبرس کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے میں. جتنا زیادہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے, انٹریکٹ کریں گے, ایک دوسرے سے بات کریں گے, ڈائلاگ ہوگا, تو اتنا ہی وہ گروپ ایک دوسرے کے قریب آئے گا. مثال کے طور پر ایک ایسا گروپ جو آپ نہیں جانتے ایک دوسرے کو, اور چند دنوں کے لیے آپ کسی ایسے مقام پہ چلے جائیں, یا کچھ دنوں کے لیے آپ کسی جگہ پکنک کے اوپر جائیں, تو آہستہ آہستہ آپ اس گروپ کو جاننا شروع کر دیں گے. ایک یا دو دن کے بعد آپ بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. جوں وقت آپ ان کے ساتھ گزاریں گے, ان نئے جو گروپ ممبرس کے ساتھ آپ کی انٹریکشن بہتر ہوتی چلی جائے گی, اور یہاں تک معاملہ آ جائے گا کہ پھر آپ کی فرینڈشپ ہو جائے گی, اور ایک اسٹرانگ گروپ کے ساتھ آپ کی صورت میں ابھریں گے. یہی وجہ ہے کہ اس کانسیپٹ کے مطابق اگر کوہیسونیس کو امپروو کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ گروپ ممبر کو آپس میں ٹائم گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ, انکریز گروپ اسٹیٹس اینڈ ایڈمیشن ڈیفیکلٹی. آپ گروپ کے اسٹیٹس کو اتنا بڑھائیں کہ اس کے اندر ایڈمیشن اگر کسی کو لینا ہے تو اس میں ڈیفیکلٹیز اس لیے آئیں کہ اس گروپ کے اسٹینڈرڈز, اس گروپ کی ریکوائرمنٹس, اور اس گروپ کے جو کلچر ہے وہ عام شخص کو آنے کی اجازت نہیں دیتا. تو اسی لیے جب اپنے گروپ کا آپ اسٹیٹس انکریز کریں گے, اپنے گروپ کو اسٹرینگتھن کریں گے, اپنے گروپ کی پروڈکٹیوٹی زیادہ سے زیادہ لائیں گے, تو اس میں ایڈمیشن ڈیفیکلٹی آئے گی, اور کوئی شخص آسانی کے ساتھ آپ کے گروپ کو جوائن نہیں کر سکے گا. اسٹیمولیٹ کمپٹیشن ود ادر گروپس, اور ان چیزوں کو تحریک دیں اور اس کمپٹیٹیونیس کو تحریک دیں جس میں آپ کا گروپ دوسرے گروپ کے ساتھ کمپٹیشن میں آئے. گیو ریوارڈ ٹو گروپ ناٹ انڈیویجول. جب بھی ریوارڈ دینے کی بات آئے ڈیئر اسٹوڈینٹس, تو آپ اپنے گروپ کو دیں, انڈیویجولس کو ریوارڈ نہیں دیں. اس سے بھی کوہیسونیس آئے گی. اگر کسی فرد کو آپ گروپ کے اندر سے نکال کے اسپیسیفک ریوارڈ دیں گے تو اس سے کوہیسونیس کو نقصان پہنچے گا, اور لوگ جو ہیں وہ گروپ کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ بائسنس کا فیکٹر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ محسوس کریں. اس لیے انکریز کرنا ہے اگر کوہیسونیس, تو یو ہیو ٹو گیو ریوارڈز ٹو دی گروپ ناٹ انڈیویجولز. اس کے بعد فزیکلی آئسولیٹ دا گروپ, اور فزیکلی جو ہے وہ آئسولیشنز میں کام کرے وہ گروپ, وہ اپنی شناخت برقرار رکھے, اپنی شناخت کے لیے کام کرے, اس سے جو ہے کوہیسونیس مزید بڑھے گی. تو یہ گروپ سٹرکچر کے اندر کوہیسونیس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جو گروپ کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتا ہے. گروپ ٹاسک. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس, گروپ کے کچھ ٹاسک ہیں جو کہ گروپ کو کرنے ہیں, اور جو سب سے بڑا ٹاسک ہے گروپ کو وہ ڈیسیجن میکنگ کا ہے. کوئی بھی گروپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ رائٹ ڈیسیجن میکنگ نہ کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا اس گروپ کے اندر ایک ممبر یا دو ممبر یا کوئی ایک شخص ڈومیننٹ ہے جو ڈیسیجن کرتا ہے, یا سب کولیکٹیولی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کے ڈیسیجنز آتے ہیں. اس کے ڈیسیجنز کی بیک اپ یا سپورٹ کے پیچھے پورا گروپ ہے, فار ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ممبر ہے, یا کوئی
ایک یا دو ڈومیننٹ لوگ ہیں. لیکن پہلے ہم دیکھیں کہ ایکچولی ڈیسیجن میکنگ کیا چیز ہے. تو لارج گروپ آف فیسیلیٹیٹ دی پولنگ آف انفارمیشن اباؤٹ کمپلیکس ٹاسک. اب لارج گروپ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے لوگوں کو ٹو پول دا انفارمیشن ایٹ ون پلیس اباؤٹ کمپلیکس ٹاسک. آن دا بیسس آف دیٹ پولنگ دے آر ایبل ٹو میک ڈیسیجنس. تو سب سے پہلی بات لارج گروپ فیسیلیٹیٹ کرے گا پولنگ آف انفارمیشن کو اباؤٹ کمپلیکس ٹاسک. اس کے بعد اسمالر گروپ آر بیٹر سوٹیڈ ٹو کوآرڈینیٹنگ اینڈ فیسیلیٹیٹنگ دی امپلیمنٹیشن آف کمپلیکس ٹاسک. اب اسمالر گروپ جو ہیں وہ بیٹر سوٹیڈ ہیں, وہ سوٹ کرتا ہے ان کو کہ وہ کوآرڈینیٹ کریں آپس میں, ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں اور امپلیمنٹ کریں ان کمپلیکس اور پیچیدہ قسم کے جو ٹاسک ان کو دیے گئے ہیں ان کا بہتر طریقے سے ان کی ایگزیکیوشن کے اندر. تو اسمالر گروپس آر بیٹر سوٹیڈ ٹو کوآرڈینیٹنگ اینڈ فیسیلیٹیٹنگ دا امپلیمنٹیشن آف complex task. اس کے بعد simple, routine, standardized task reduce the requirement that group process be effective in order for the group to perform well. اب simple, routine, standard and task جو ہیں یہ reduce کریں گے requirement that group process be effective in order for the group to perform well. تو اس لیے گروپ ٹاسک کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو گروپ کی وہ ایک پرٹیکولر ٹائپ کے ساتھ آئے گی, ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت آئے گی. تو گروپ ٹاسک جو ہوگا اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ کا سب سے اہم کردار ہے, کیونکہ جو گروپ بنائے اسی لیے جاتے ہیں تاکہ رائٹ ٹائپ آف ڈیسیجن میکنگ کے کانسیپٹس کو لایا جائے. اس کے بعد گروپ ڈیسیجن میکنگ میں ڈیئر اسٹوڈینٹس اگر ہم دیکھیں تو کچھ اس کی اسٹرینگس بنتی ہے, کچھ ویکنیسز بنتی ہیں. اسٹرینگتھ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مور کمپلیٹ انفارمیشن. اس گروپ ڈیسیجن میکنگ کے اندر کمپلیٹ جو ہے انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. ایچ اینڈ ایوری ممبر جو ہے وہ اپنی ان پٹ دیتا ہے, اپنی انفارمیشن جو ہے وہ ریکارڈ کرواتا ہے, رجسٹرڈ کرواتا ہے, ڈاکومنٹ کرواتا ہے. اس کے مطابق یہ ان کی اسٹرینگتھ سمجھی جاتی ہے. اس انفارمیشن کے بل بوتے کے اوپر وہ اپنی گروپ ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس پورا کرتے ہیں. اس کے بعد انکریز ڈائیورسٹی آف ویو. اس میں جب گروپ کے اندر ڈیسیجن لے کے جائیں گے, گروپ کو ڈیسیجن میکنگ کا ٹاسک دیں گے, اس میں ڈائیورسیفائی قسم کے ویوز جو ہیں وہ سارے سامنے آئیں گے. ان ویوز کی روشنی میں گروپ کے لیے بہتر انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا جس میں وہ رائٹ ڈیسیجنز لے سکیں. اس لیے انکریز ڈائیورسٹی ول ہیلپ ٹو میک اے گڈ ڈیسیجنز. اس کے بعد ہائر کوالٹی آف ڈیسیجن, مور ایکوریسی. اور اس میں ہائر کوالٹی آف ڈیسیجنز ہوں گے اور یہ مور ایکوریٹ ہوں گے اور ٹو دی ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہوں گے. اس کے بعد انکریز ایکسیپٹنس آف سولوشن, اور اس کے بعد یہ انکریز کر دے گا, ایکسیپٹ کرے گا میکسیمم جو سولوشنز ہیں وہ سامنے آئیں گے جو کہ گروپ کی ایک مکمل اور اسٹرینگتھ کی صورت میں سامنے آئیں گے. اب اسی گروپ ڈیسیجن میکنگ کو ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو اس کی ظاہر ہے ہر چیز کی اگر اسٹرینگتھ ہے تو اس کی ویکنیس بھی کوئی نہ کوئی ہوگی. اب گروپ ڈیسیجن میکنگ کی ویکنیس بھی ہمارے سامنے ہے, اس کو بھی ہم اگر اسٹڈی کر لیں تاکہ ہمیں اس کا موازنہ کرنے میں سہولت رہے. ویکنیس کے اندر مور ٹائم کنزیومنگ, یعنی سلوور ہے, لوگ اپنا ٹائم لیتے ہیں. ایک چیز جو ہے وہ جہاں ایک دن میں ڈیسائیڈ ہو جانی ہے وہ ایک ہفتہ لے لے گی. لوگ ریلکٹنٹ رہیں گے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو اگر اس کے اوپر فیصلہ ہوا اور فیصلہ غلط ہوا تو ان کی جو ہے اس کو ساخت کو نقصان پہنچے گا یا ساخت کو نقصان پہنچے گا. مور ٹائم کنزیومنگ ہے, سلوور پروسیس ہے, اور سلوور پروسیس کی بنیادی وجہ ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ یہی ہے کہ لوگ ریلکٹنٹ ہوں گے, اپنی اوپر ذمہ داری نہیں لانا چاہتے ہوں گے, اور اس لیے بہت سوچ سمجھ کے اور بہت آہستہ اور سلو پروسیس کے تحت وہ ڈیسیجن کے اندر انوالو ہوں گے. انکریز پریشر ٹو کنفارم, اور اس میں پریشر انکریز ہوگا. پریشر انکریز ہوتا ہے کہ آپ کوئی پرفارم کریں اور بتائیں. ڈومینیشن بائی ون اور فیو ممبرز, پہلے بھی بات ہم نے کی. اس میں ویکنیس ایک اور بھی ہے کہ کوئی بھی گروپ ہو اس میں ایک یا دو ممبر جو ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ڈومینیشن ہوتی ہے. آن دا بیسس آف دیٹ ڈومینیشن دے آر ان ویل پوزیشن ٹو میک اے ڈیسیجن
collective to make a single decision instead of collective decision. تو گروپ کا نام تو ہوگا لیکن اس کے اندر وہ ممبرز جو ڈومیننٹ ہیں وہ اپنا پارٹ پلے کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے جو کہ ایک ویکنیس کی صورت میں سامنے آتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس ایمبیگوس رسپانسبلٹی, اس میں کوئی بھی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں ڈالتا بلکہ جو بھی ذمہ داری ہے وہ گروپ کے اوپر چلی جاتی ہے. اب گروپ کے اندر ظاہر ہے انڈیویجولز ہیں, ممبرز ہیں جن کی اپنی پرسیپشنز ہیں اور اپنی پرسیپشنز کے مطابق وہ جو ہے گروپ کی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں حصہ لیتے ہیں. اب اس کے اوپر جب کوئی ایسی بات ہو جائے تو ایمبیگوس ہے, رسپانسبلٹی کسی کو رسپانسبل نہیں ٹھہرایا جا سکتا, اس لیے یہ بھی ایک ویکنیس کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو لہٰذا ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ آپ کے سامنے ہے, اس کا موازنہ آپ کے سامنے ہے, اس کا موازنہ کریں کہ گروپ ڈیسیجن میکنگ کے اندر اسٹرینتھ کتنی ہے اور گروپ ڈیسیجن میکنگ کے اندر ویکنیسز کون کون سی ہے. تو پھر یہ بات بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور اس کا موازنہ کرنے میں سہولت رہے گی. گروپ ڈیسیجن میکنگ کنٹینیوڈ ہے. گروپ تھنک phenomena in which the norms for consensus override the realistic appraisal of alternative course of action. اور اس کے بعد گروپ شفٹ ہے, a change in decision risk between the group decision and the individual decision that member within the group would make can either toward conservatism or greater risk. اب گروپ شفٹ کی بھی ایک صورتحال آئے گی جب گروپ ڈیسیجن میکنگ کے اوپر ہوگی. چینج ان ڈیسیجن رسک بٹوین دی گروپ ڈیسیجن اینڈ دا انڈیویجول ڈیسیجنس. اب یہ گروپ شفٹ کرے گا کہ وہ گروپ کا ڈیسیجن ہے یا انڈیویجول کا ڈیسیجن ہے دیٹ ممبر ود ان دا گروپ وڈ میک, کیونکہ ممبر جو ہیں وہ اپنا ڈیسیجنز دیتے ہیں اس کے اوپر, اور کین ایدر ٹورڈ کنورٹزم اور گریٹر رسک. تو کیا اس سے یہ گریٹر رسک کی طرف جاتا ہے یا کنزرویٹزم کی طرف جاتا ہے. تو یہ گروپ شفٹ اور گروپ تھنک بھی گروپ ڈیسیجن میکنگ کے جو ایسپیکٹس ہیں جس کے مطابق جو ہے آپ گروپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. اس کے بعد سمٹم آف گروپ تھنک فینومنا, گروپ ممبرس rationalize any resistance to the assumptions they have made. Members apply direct pressure on those who express doubt about shared views or who questions the alternative favored by the majority. Members who have doubt or differing point of views keep silent about misgiving. 3, there appears to be an illusion of anonymity. گروپ ڈیسیجن میکنگ ٹیکنیک. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر ہم دیکھیں اس میں سب سے پہلے جو ٹیکنیک ہم یوز کریں گے انٹریکٹنگ گروپس ہیں. انٹریکٹنگ کے اوپر ٹپیکل گروپس ہیں ان وچ دا ممبر انٹریکٹ ود ایچ ادر فیس ٹو فیس. انٹریکٹنگ گروپس کے اندر جو بھی ممبرز ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کریں گے, ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے, فیس ٹو فیس ان کی بات ہوگی, اس کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا, وہ تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے, ڈائلاگ کریں گے, ڈسکس کریں گے, اور آن دا بیسس آف دیٹ discussion they'll be able to make a decision. اور وہ ڈیسیجن جو ہوگا وہ انٹریکٹنگ گروپس کا ہوگا, اور انٹریکٹنگ گروپ کی جو ٹیکنیک ہے ڈیسیجن میکنگ کے لیے وہ بہت زیادہ کارگر اور افیکٹو سمجھی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ انٹریکٹنگ گروپ کے ذریعے وہ اپنا ڈیسیجن کرتے ہیں اور کوئی بھی ایشو ہے اس کو سالو کرتے ہیں اور اس ایشو کو سالو کرنے کے بعد ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو یہ گروپ ڈیسیجن میکنگ کی ٹیکنیک کے اندر انٹر ایکٹنگ گروپس ہے, اور انٹر ایکٹنگ گروپ کے مطابق یہ پرفارم کرے گا, انٹریکٹ کریں گے یہ لوگ ممبرس ایچ ادر فیس ٹو فیس. اس کے بعد نامینل گروپ ٹیکنیک ہے. اس کے مطابق گروپ ڈیسیجن میکنگ میتھڈ ان وچ انڈیویجول ممبر میٹ فیس ٹو فیس to pool their judgment in a systematic but independent fashion. اب اس کے مطابق نامینل گروپ کے ٹیکنیک کے مطابق گروپ ڈیسیجن میکنگ جو میتھڈز ہیں اس کے مطابق ممبرز جو ہیں وہ آپس میں فیس ٹو فیس ہوں گے, اپنی جو بھی ججمنٹ ان کی ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے, اس ججمنٹ کے مطابق اس کو ایک سسٹمیٹک وے میں سسٹم کے ذریعے اس کو وہ لے کے چلیں گے, اور انڈیپینڈنٹ فیشن کے تحت اس کو نامینل گروپ کو ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر جائیں گے. تو یہ بھی گروپ ڈیسیجن میکنگ ٹیکنیک کا ایک حصہ ہے.
اس کے بعد گروپ ڈیسیجن میکنگ ٹیکنیکس کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر آپ دیکھیں تو برین اسٹارمنگ اینڈ آئیڈیا جنریٹنگ پروسیس دیٹ اسپیسیفکلی انکریجز اینی اینڈ آل الٹرنیٹیوز. اب برین اسٹارمنگ کے اندر ایک آئیڈیا فلوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے تمام قسم کے آلٹرنیٹیوز کو بھی انکریج کیا جاتا ہے تاکہ اگر گروپ ڈیسیجن میکنگ ہو تو ان کے پاس برین اسٹارمنگ کے ذریعے ایسے آئیڈیاز ہوں جو بیک اپ کے طور پر سپورٹ کے طور پر بھی کام کریں. تو گروپ ڈیسیجن میکنگ ٹیکنیک کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس اگر ہم دیکھیں تو برین اسٹارمنگ ٹیکنیک جو ہے وہ ہمیں یہ بھی معاون ثابت ہوتی ہے. اور تیسری ٹیکنیک جس کو ہم انٹر ایکٹنگ گروپس اور نومینل جو گروپس ہیں اس کے بعد کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے بعد الیکٹرانک میٹنگز ہیں, یہ بھی گروپ ڈیسیجن میکنگ کے لیے کی ٹیکنیک بھی ہے اور گروپ ڈیسیجن میکنگ کے لیے کام جو ہے ہمیں فائدہ دیتی ہیں. اس میں میٹنگ ان وچ ممبر انٹریکٹ آن کمپیوٹرز, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنے بھی ممبرز ہیں وہ میٹنگ کریں, کمپیوٹر کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور الاؤ کریں انانیمٹی آف کمنٹس, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کمنٹس ہیں اس کو وہ الاؤ کریں, ان پہ کمنٹ کریں اور ایگریگیشن آف ووٹ, اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں آئیں جس میں یہ الیکٹرانک میٹنگ میں ویڈیو کانفرنسنگ بھی ہو سکتی ہے, اسکائپ ہے اور آپ چیٹ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کو الاؤ کرے گی ایگریگیشن آف ووٹ, اور اس کے مطابق آپ اپنی ایکٹیویٹی یا اپنی ووٹ جو ہے ان کو دیں گے جس سے گروپ ڈیسیجن میکنگ آئے گا. تو دیز ور دی ٹیکنیک آف گروپ ڈیسیجن میکنگ ٹیکنیک وچ وی یوزلی یوز ٹو میک اے گڈ ڈیسیجنس. اس کے بعد پروفائل آف اے ڈیسیجن ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ڈیسیجن کا پروفائل کیا بنتا ہے, کس طرح ڈیسیجن کیے جاتے ہیں, تو دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر آپ دیکھیں سب سے پہلے ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوگا کیونکہ یہ پروفائل بنتا ہے اس سے. اس کے بعد ڈیسیجن میکر ہوگا اور اس کے بعد دا ڈیسیجن ہوگا. تو یہ تین چیزوں کو ملا کے ایک پروفائل بنتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ڈیسیجن میکنگ پروسیس بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ نے وہ کون سا پروسیس اڈاپٹ کیا جس کی مدد سے آپ نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے یا کی ہے. تو اس کے لیے آپ کو گروپ کی بات ہوئی کہ گروپ ڈیسیجن میکنگ کو ہم نے کنسیڈر کیا, اس کو کنسلٹ کیا, اس کو ہم نے ڈسکس کیا, اس کے مطابق پھر اس کی کچھ ٹیکنیک ہم نے ڈسکس کی کہ جب تک یہ ٹیکنیک اپلائی نہیں کریں گے تو گروپ ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوگی. تو اس لیے اس پروسیس کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت کی نظر سے دیکھا جائے گا یا اہمیت دی جائے گی تاکہ وہ جب پروسیس کمپلیٹ ہو تو گروپ بہتر طریقے کے ساتھ فنکشننگ کر سکے. اس کے بعد ڈیسیجن میکر, دوسرا جو گروپ اس کا ڈیسیجن کا جو پروفائل آئے گا وہ ڈیسیجن میکر ہوگا کہ ڈیسیجن میکر کون ہے, اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, اس کی ایبلٹیز کیا ہیں, وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو وہ کیا اس قابل ہے کہ وہ ڈیسیجن کر سکے. تو ڈیسیجن کرنے کے لیے جو ڈیسیجن میکر ہوگا اس کو بھی جو ہے دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے, اس کے پاس کتنی اتھارٹی ہے اور وہ کس طریقے کے ساتھ اپنی ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے. اس کے بعد جس چیز کو ہم نے پروفائل ڈیسیجن کے پروفائل میں دیکھنا ہے وہ ڈیسیجن ہے. اس ڈیسیجن کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ جو مختلف پروسیسز سے گزر کے آیا, جو مختلف قسم کے ڈیسیجن میکرز کے اس میں ہاتھ سے نکل کے آیا, اب وہ خود کتنا جاندار, کتنا زوردار اور پاورفل ہے کہ وہ اپنی پروفائل کو یا اپنے اس کو قائم رکھ سکے. لہذا تین طرح کے پروفائل سامنے آئے, دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس, دا ڈیسیجن میکر اور دا ڈیسیجن. ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ. اس کے بعد problem solving is concerned with overcoming obstacles in the path toward an objective. اب وہ problem solve concerned with overcoming obstacles in the path towards an objective. جب بھی ہم نے جو objective متعین کیے ہوئے ہیں, سیٹل کیے ہوئے ہیں, ڈٹرمن کیے ہوئے ہیں, اس کے راستے میں جو بھی پرابلمز آئیں گے, جو بھی اس کی آبسٹیکلز آئیں گے, یہ پرابلم سالونگ ٹیکنیک جو ہیں اس سے کنسرنڈ ہیں اور اس کی مدد سے ڈیسیجن میکنگ پرابلم سالونگ کا کانسیپٹ آتا ہے کہ ہم نے ان تمام پرابلمز کو جو ایک ایڈمیشن جو ایک پراپر ڈیسیجن لینے میں ہمیں حائل ہیں, ان پرابلمز کو پہلے ان آبسٹیکلز کو ہم نے دور کرنا ہے.
to different techniques of decision making, اور وہ ٹیکنیکس ہماری ہیلپ کریں گی ٹو eradicate that problems, اور اس کی مدد سے کیونکہ ہمارے جو مسائل آئیں گے وہ ہمارے آبجیکٹو کے اندر وہ آبجیکٹو سفر کریں گے، تاکہ وہ آبجیکٹو سفر نہ کریں اس کے لیے پرابلم سالونگ جو ہے ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب تک جو پرابلمس ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سالو نہ کیا جائے ہم ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے. اور اگر ان پرابلمس کے موجود رہتے ساتھ ہم کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں تو وہ ہر وقت وہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ خطرے میں ہوں گے اور وہ پائیدار ڈیسیجنز نہیں ہوں گے. لہٰذا ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ جو ہیں وہ دونوں کو ریلیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. جب تک پرابلم سالو نہیں ہوں گی اس وقت تک ڈیسیجن میکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جب فائدہ نہیں ہے تو پھر اس میں نہیں چلیں گے. تو پرابلم سالونگ از کنسرنڈ ود overcoming obstacles in the path toward an objective. اس کے بعد پرابلم سالونگ میں اور میں ناٹ ریکوائر ایکشن. اب اس پرابلم سالونگ کے اندر ان کو ایکشن ریکوائرڈ بھی ہے اور ایکشن ریکوائرڈ نہیں بھی ہے. تو یہ بھی ڈیسیجن میکنگ پرابلم سالونگ میں آپ اس کو دیکھیں. اور a decision is an act requiring judgment that is translated into action. اب ڈیسیجن ایک ایکٹ کا نام ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. کوئی ایسا ڈیسیجن جو اپلیکیبل نہ ہو، اپلائیڈ نہ ہو، جو اس کی اگر اپلائی بھی کرنا چاہیں اور اپلائی نہ ہو تو پھر وہ ڈیسیجن میکنگ اور پرابلم سالونگ جو ہے وہ کانسیپٹ پورا نہیں ہوتا. لہذا ڈیسیجن ایک ایکٹ کا نام ہے اور ریکوائر کرتا ہے وہ ججمنٹ کو، اور دیٹ از ٹرانسلیٹڈ انٹو ایکشن. اور وہ ججمنٹ جب تک ایکشن میں ہم ٹرانسلیٹ نہ کر لیں، ایکشن کے اندر اس کو کنورٹ نہ کر دیں، اس وقت تک ڈیسیجن جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ اسی صورت میں ہے جب آپ اپنے اس ایکٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ججمنٹ کی جو ہے اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں، اس طرح اس کو لے کے چلیں کہ وہ ایکشن کی صورت میں نظر آئے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ کا کانسیپٹ تھا، جس کی مدد سے 3 کانسیپٹ ہم نے دیکھے، جس میں پرابلم سالونگ از کنسرنڈ ود اوور کمنگ آبسٹیکلس ان پاتھ ٹوورڈ این آبجیکٹو تھا، اور پرابلم سالونگ میں اور میں ناٹ ریکوائرڈ ایکشن. لیکن تیسرے نمبر پہ اگر ہم نے دیکھا اس کو ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ کو ڈیئر اسٹوڈینٹس تو وہ دیکھیں ڈیسیجن از این ایکٹ requiring judgment that is translated into action. Decision making and problem solving میں decision making is much more comprehensive than problem solving. اب decision making بہت زیادہ comprehensive ہونا چاہیے problem solving کے مقابلے میں، تب جا کے کہیں ہمیں decision making اور problem solving کے concept کے جو فوائد حاصل کرنے ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں گے. The term is interrelated but not interchangeable. اب یہ interrelated تو ہے لیکن ایک دوسرے کو اس کے ساتھ چینج نہیں کر سکتے. یہ ریلیٹ تو کرتی ہے لیکن ایک دوسرے کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر ہم اس کو نہیں لے سکتے. لہٰذا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ انٹرچینجیبل ہو، اس کی جو صحیح روح ہے اس کے مطابق ہم فائدہ اٹھا سکیں اور آگے چل سکیں. The significance of decision making کے اندر decision making is the only truly distinctive characteristic of manager. اب decision making جو ہے بنیادی طور پر کوئی بھی مینیجر ہو اس کے لیے ایک بہت ہی واضح اور بہت ہی اہمیت کی حامل ایک ایکٹیویٹی ہے، اور اس کو کریکٹرسٹکس ہیں، اس کے ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹکس ہیں جس کو ایک مینیجر نے جو ہے وہ فیس کرنا ہے اور دیکھنا ہے. تو ڈیسیجن میکنگ از دی اونلی ٹرولی ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹکس آف مینیجر. Decision made by 2 managers, top managers, commit the total organization toward particular course of action.
ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ڈیسیجن میکنگ، کیونکہ ہم فاؤنڈیشن آف گروپ بیہیویئرس پڑھ رہے ہیں، گروپ بیہیویئرس کے اندر ہم نے گروپ کے جو ٹاسک تھے، گروپ کا جو رول تھا، گروپ کے اندر جو سٹیٹس تھے، اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہم ڈیسیجن میکنگ کے اندر جب جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ گروپ کے اندر مینیجر جو ہے وہ، یا دو مینیجر جو ہیں وہ اتھارٹی ہے ان کی کہ وہ جب ڈیسیجن لیں گے اور وہ کمٹ کریں گے تو پوری آرگنائزیشن جو ہے پرٹیکولرلی اس کورس آف ایکشن کو جو ہے سپورٹ کرے گی، بیک اپ کے اوپر ہوگی، فالو کرے گی اور اسٹرینگتھن کرے گی. لہذا ڈیسیجن میڈ بائی ٹاپ مینیجرز commit the total organization towards particular courses of action. Decision made by lower level of management implement the strategic decision of top manager in the operating area of the organization. اب decision making کی جو اور معنی خیزیت یا اس کو منفرد مقام جو دلائے گی، وہ decision made by lower level of management implement the strategic decisions of top managers in the operating areas of the organization. Decision invariably involve organizational change and the commitment of scarce resources. اب decision جو ہے invariably involve ہوتے ہیں کہ وہ change process کے اندر جائیں. ظاہر ہے آپ ایک ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کانسیپٹ کو ذرا غور سے سمجھیے گا. آپ کی آرگنائزیشن کو چینج کی ضرورت ہے. اس چینج کی اس لیے ضرورت ہے یا تو اس آرگنائزیشن کے نیچر اینڈ سکوپ کی وجہ سے، یعنی وہاں پہ اس کی جو نیچر اور سکوپ ہے اس میں ہمیں کچھ واضح تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زمانہ جدید کی جو کمپٹیشن ہے اس کے اندر جا سکیں، یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں اس چینج کو لے کے جانا ہے، یا پھر ہمیں اپنے سوشل فیکٹر کی وجہ سے اس چینج کو لے کے جانا ہے، یا ہمیں پولیٹیکل کلچر اپنے اس کی وجہ سے چینج لے کے جانی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس لیے کنسیڈر کرنی ہیں کہ جب ڈیسیجنز اس وقت لیے جاتے ہیں جب چینج کا کانسیپٹ جو ہے، آرگنائزیشنل چینج کے کانسیپٹ کو دیکھا جائے کہ دیر از اے نیڈ آف آرگنائزیشنل چینج وچ ہیلپ اس to maximize the performance or to fulfill the requirement of today's world, which we are not currently not fulfilling that requirement. Due to this we are suffering a lot. اور suffering کیا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر ٹیکنالوجی کو لانا ہے، اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکی ہے اور نئی ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے چینج ضرورت ہے. لوگ جو ہیں وہ ایک ہی عمر کے لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں، ان کے اندر جذبہ موٹیویشن نہیں ہے، جنڈر ڈسکریمنیشن ہے، ورک انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا کوئی بھی ایسا چیز یا روایتی یا وہ ٹرینڈز جس کو چینج کرنا مشکل ہو تو اس کے لیے ایک ڈیسیجن لینا ہوگا. اس ڈیسیجن کو لینے کے لیے تو پھر اس ڈیسیجن میکنگ کی سگنیفیکینس سامنے آتی ہے کہ کون ایسا ڈیسیجن لے جو ایک چلتے پھرتے کلچر کو چینج کرے، کون ایسا ڈیسیجن لے جو اس کو کرے. تو اسٹریٹجک ڈیسیجن آف ٹاپ مینیجر ان آپریٹنگ ایریاز آف دا آرگنائزیشن، اور اس کے بعد ڈیسیجن انویریبلی انوالو آرگنائزیشنل چینج اینڈ دی کمٹمنٹ آف اسکیئرس ریسورسز. آرگنائزیشنل چینج کے اندر جب ہم نے جانا ہے تو ہمیں ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے اور پھر یہ کمٹمنٹ کرنا ہے کہ جو اس کے اسکیئرس ریسورسز ہیں اس کو اس طرح یوٹیلائز کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ڈیسیجنز دا سگنیفیکینس، اس لیے اس کی سگنیفیکینس ہے ڈیسیجن میکنگ کی آرگنائزیشن کے اندر. اس کے بعد دی اسکوپ آف ڈیسیجن میکنگ، انڈیویجول ڈیسیجن میکنگ، گروپ ڈیسیجن میکنگ، آرگنائزیشنل ڈیسیجن میکنگ اور میٹا آرگنائزیشنل ڈیسیجن میکنگ. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ وہ اسکوپ ہم ڈیفائن کریں گے کہ انڈیویجول، یہ مختلف سکوپ اویلیبل ہیں جس میں انڈیویجول ڈیسیجن میکنگ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، گروپ ڈیسیجن میکنگ کو بھی دیکھنا ہے اور آرگنائزیشنل ڈیسیجن میکنگ کو بھی دیکھنا ہے اور میٹا آرگنائزیشنل ڈیسیجن میکنگ کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. تو دیز آر دا تھنگ وچ وی فوکس اینڈ اسٹڈی ان فاؤنڈیشن آف گروپ بیہیویئر. تو گروپ بیہیویئر بیسیکلی ہائی لائٹ کرتے ہیں ان تمام ایکٹیویٹیز کو جو کہ ہماری معاونت کرتی ہیں اور ہمیں ایک بہتر طریقے کے ساتھ
لے کر چلتی ہیں. تو اس اسکوپ کو دیکھتے ہوئے انڈیویجول ڈیسیجن میکنگ اور گروپ ڈیسیجن میکنگ اور آرگنائزیشنل ڈیسیجن میکنگ اور میٹا آرگنائزیشنل ڈیسیجن میکنگ, کیونکہ میٹا آرگنائزیشنل ڈیسیجن جو میکنگ جو ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑے حجم کے اوپر محیط ہوتی ہے, اور یہ ایک بڑے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد مینیجریل رول ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ فاؤنڈیشن آف گروپ بیہیویئر کے اندر مینیجریل رول کیا ہیں لوگوں کے, کس طرح وہ کرے گا. تو انڈیویجول جو کہ مینیجر ہوگا, اینی پرسن وہ سپروائزز دی اور مور سب آرڈینیٹس. اب ایک یا ایک سے زیادہ سب آرڈینیٹ کو ایک مینیجر جو ہے وہ یا کوئی شخص جو ہے وہ مینیج کرے گا, تو وہ اس کا مینیجریل رول ہے. اس رول کے مطابق وہ لوگوں کو انسٹرکشنز دینا, لوگوں کو اس انسٹرکشنز کے مطابق اس کی آؤٹ پٹ لینا, وہ ایک مینیجر کا کام ہے, جس میں جو ڈیسیجنز کیے جائیں گے ان تمام جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کی آراء, ان کے مشورے کو شامل کر جو مینیجر ڈیسیجن لے گا وہ گروپ فاؤنڈیشن کے اندر آئے گا. تو مینیجریل رول کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں تو اینی پرسن ہو سپروائزز ون اور مور سب آرڈینیٹ, اور رول جو اس کا ہوگا a set of behavior or task a person is expected to perform because of the position he or she hold in a group اور آرگنائزیشن. اب رول کون ڈیفائن کرے گا؟ وہ ایک سیٹ آف بیہیویئر اور ٹاسک وہ جو کہ اس شخص سے منسلک یا ایکسپیکٹڈ ہو, جس کو وہ پرفارم کرے وہ گروپ کے اندر رہتے ہوئے یا ہولڈ کرے ان اے گروپ اور آرگنائزیشن. تو ایک ایسی طاقت, ایک ایسی اتھارٹی, ایک ایسی استطاعت کسی ایسے شخص کو جو کہ ان تمام چیزوں کو آرگنائز کرنے کی طاقت, استطاعت اور کیپیبلٹی رکھتا ہو اس آرگنائزیشن کے اندر یا گروپ کے اندر, وہ اس مینیجر کا رول ہوگا, اور جو کہ ڈیفائنڈ بائی دی آرگنائزیشن یا ڈیفائنڈ بائی دی گروپ. تو مینیجریل رول آئیڈینٹیفائی بائی منٹسبرگ اگر اس ٹیبل کو آپ دیکھیں تو یہ ایک رول ہے جو منٹسبرگ نے ایک مینیجر کے لیے ڈیفائن کیا ہے, جس کے مطابق فگر ہیڈ, لائسنس, ڈسیمینیٹر, انٹرپرینور اور ریسورس ایلوکیٹر. تو ایک مینیجر کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تمام کریکٹرسٹکس کی حامیت ہو, وہ ایک لیڈر بھی ہو, مانیٹر بھی ہو, اسپوکس پرسنز بھی ہو, ڈسٹربنس ہینڈلر بھی ہو اور نیگوشیٹر بھی ہو. تو جو بیسیکلی گروپ جو ہے وہ اپنے مینیجر کا, گروپ جو اپنے لیڈر کا رول ڈیفائن کرتا ہے, یا جو پرسیپشن یا جو ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اس سے لیتا ہے, اس کے مطابق اس کے لیے ضروری ہے مینیجر to have these abilities like leadership, monitoring, spokespersons, disturbance handler اور negotiator. تو یہ وہ کام ہے جو ایک گروپ کے اندر جو مینیجریل رول جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے, جو آرگنائزیشن یا گروپ ڈیفائن کرتا ہے, اس کے مطابق یہ ایکٹیویٹیز اس کو کرنی ہے. اور رول جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کے اوپر ہے, رول جو ہے وہ اس کو پرفارم کرواتا ہے اس سے, اور اپنی پوزیشن جو کہ اس کو گروپ یا آرگنائزیشن نے دی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنی گروپ اور جو ہے وہ اپنے بیہیویئرز کو جو ہے وہ لے کے چلتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں مینیجریل سکلز کی اگر بات کریں گروپ کے اندر تو کنسیپچول سکلز کے اندر کنسیپچول سکلز ہیں, ہیومن سکلز ہیں اور ٹیکنیکل سکلز ہیں. اب کوئی بھی ایسی چیز ہو, آپ سب سے پہلے کنسیپچول سکلز کو اگر دیکھیں, یہ وہ ایبلٹی ہے, دی ایبلٹی ٹو اینالائز اینڈ ڈائگنوز اے سچویشن اینڈ ڈسٹنگوش بٹوین کاز اینڈ افیکٹ. اب یہ کنسیپچول سکلز جو ہیں یہ ایک ایسی ایبلٹی ہے جو اینالائز کرے گی, ڈائگنوز کرے گی سچویشن اور ڈسٹنگوش کرے گی اس کے کاز کیا تھے, اس کے افیکٹ کیا تھے. تو جب بھی کوئی چیز عمل میں لائے اس کے پاس ایک ایسی سکلز ہوں ہر چیز کو جو ہے اس کو جو ڈسٹنگوش کر سکے, آئیڈینٹیفائی کر سکے, اور اس آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے جو کہ سچویشن سے اس نے آئیڈینٹیفائی کی پرابلمس کو اس کو سالو کر سکے اور فرق محسوس کر سکے, اور فرق جو ہے اس کو ڈفرینٹ فرق کو محسوس کرنے کے بعد یعنی اس تمام کاز اینڈ ایفیکٹس کو جاننے کی صلاحیت کو بروئے کار لا کر بہتر اور مثبت فیصلے کر سکے. تو یہ اس کی مینیجر کی کنسیپچول سکلز کے اندر آئے گا. اس کے بعد ہیومن سکلز کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ, ورک ود,
lead and control the behavior of other people and group. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کی ہیومن اسکلس کے اندر اگر اس کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کسی شخص کے کام کو، اس کو لیڈ کر سکے، اس کو کنٹرول کر سکے، اس کے جو بیہیویئرز ہیں اس اپنے سب آرڈینیٹ کے جو بیہیویئرز ہیں، جو رویے اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکے، اور دوسرے لوگوں کو گروپ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹیویٹی کر سکے، تو یہ اس کی ہیومن سکلز ہیں. اگر اس کے پاس ہیومن سکلز نہیں ہیں، جس طرح انٹرپرسنل سکلز ہیں، کمیونیکیشن کی سکلز ہیں، لوگوں کی بات سننے کی سکلز ہیں، لسننگ کی یعنی سکلز ہیں، ان کی ذہنی استعداد کے مطابق ان کی ذہنی یا جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو بھی ان کی بات ہے اس کو پراپر انٹرپریٹ کر سکے، ان کی پرسیپشن کو جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ پرسیو کر سکے، تو پھر اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس ہیومن سکلز موجود ہیں. اس کے بعد ٹیکنیکل سکلز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہے، دیکھنا ہے. ٹیکنیکل سکل کے اندر جاب اسپیسیفک نالج جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ ایک مینیجر ہیں تو آپ کو اس کی ٹیکنیکلٹیز کا، اپنی آرگنائزیشن کی جتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ انجینئر ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، کمپیوٹر انجینئر ہیں، تو آپ کو اپنی سکلز کے بارے میں بہت اپنے فیلڈ کی جو اسپیسیفک سکلز ریکوائرڈ سکلز ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ان ٹیکنیکس کا پتہ ہونا چاہیے جس کی مدد سے آپ اپنی سکلز کو انہانس کر سکیں، بڑھا سکیں اور بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں، پریشرز کے اندر ہم سکلز کو یوز کر سکیں. مثال کے طور ٹیکنیکل سکلز میں اگر آپ ایک جو بیٹسمین ہے وہ پریشرز کے اندر اپنی ٹیکنیکل سکلز کو صحیح طرح سے یوٹیلائز نہ کر سکے، پرفارم نہ کر سکے، تو وہ ٹیکنیکل سکلز کا آرگنائزیشن کو، ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح ایک مینیجر اگر اپنی مینیجریل سکلز کو، جو کہ کنسیپچل سکلز، ہیومن سکلز اور ٹیکنیکل سکلز پر محیط ہیں، بہتر طریقے کے ساتھ اگر وہ کام نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس کی مینیجریل سکل جو ہیں وہ افیکٹو نہیں ہیں اور وہ مینیجریل سکلز کو یوٹیلائزیشن کی اس فیز میں نہیں لے کے جا سکتا. اس کے بعد جو چیلنجز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ دیکھیں چیلنجز فار آرگنائزیشنل بیہیویئر اینڈ مینجمنٹ ہے، کیونکہ مختلف قسم کے چیلنجز ہیں جو ایک گروپ کو جو فیس کرنے پڑتے ہیں، اور اس گروپ کو یعنی ایک ٹیم کو، جو بھی کوئی آرگنائزیشن ہے اس کو ٹیم کی صورت میں لیں تو مختلف قسم کے چیلنجز، کیونکہ انہوں نے مختلف قسم کے بیہیویئرس کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے، مختلف بیہیویئرس کو جو ہے وہ بیک وقت جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. اس کے مطابق یوزنگ نیو انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹو انہانس کریٹیوٹی اینڈ آرگنائزیشنل لرننگ. اور اگر ان چیلنجز کو میٹ کرنا ہے تو دیر از اے نیڈ آف یوزنگ نیو انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹو انہانس دی کریٹیوٹی اینڈ آرگنائزیشنل لرننگ. اس کے بعد مینیجنگ ہیومن ریسورسز ٹو انکریز کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج. اس کے بعد ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو انکریز کرنا ہے تاکہ وہ کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کیا جا سکے جس کی مدد سے پروڈکٹیوٹی آئے. ڈیولپنگ آرگنائزیشنل ایتھکس اینڈ ویل بینگ. اور اس کے بعد اگر ہمیں چیلنجز جو ہمیں درپیش ہیں آرگنائزیشن بیہیویئر اور مینجمنٹ میں، اس کو اگر ہم نے فلفل کرنا ہے اور ریکوائرمنٹ اس کی پوری کرنی ہے تو پھر ہمیں وی نیڈ ٹو ہیو ڈیولپ این آرگنائزیشنل ایتھکس اینڈ ویل بینگ آف دی امپلائیز پروگرام جو، اور وہ ایتھکس کے اوپر مبنی ہوگا، ویل بینگ کے اوپر مبنی ہوگا، ایک نیک نیتی کے اوپر مبنی ہوگا، اور اس کی مدد سے ہم اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے. مینیجنگ اے ڈائیورس ورک فورس. اس کے بعد ہم نے اپنی ڈائیورس فورس کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے. ظاہر ہے ڈائیورسیفائی قسم کی ورک فورس کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں مختلف لوگ، مختلف خیالات، مختلف آپشن، مختلف آئیڈیاز، مختلف سکلز اور مختلف انٹلیکچوئل ایبلٹیز کے لوگوں کو اگر ہم نے انڈکٹ کیا ہوا ہے تو پھر ان کی ڈائیورسٹی کو مینیج کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے جب ہم یہ مینیجنگ ڈائیورس ورک فورس کی کیپیبلٹی کو بڑھائیں گے تو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کو ہم بہتر طریقے کے ساتھ فیس کر سکتے ہیں، ٹیکل کر سکتے ہیں، اور ہماری آرگنائزیشن کے جو گروپ بیہیویئر یا فاؤنڈیشن آف گروپ بیہیویئر ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے.
تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس کی مدد سے ہم نے آپ کے ساتھ یہ چیزیں اسٹڈی کی. اب ہم اگر اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں, اس کو سمرائز کر لیں, تو یہ ہمارا لیکچر نمبر جو تھا 12 تھا یہ کمپلیٹ ہوگا, اور آپ اس کو بہتر طریقے کے ساتھ اپلیکیشنز کر سکیں گے, کیونکہ اس میں فاؤنڈیشن آف گروپ بیہیویئر جو ہے کا جو چیپٹر تھا وہ پورا ہم نے اس میں 2 حصوں میں تقسیم تھا جو ہم نے کیا, لیکچر نمبر 11 اور لیکچر نمبر 12. اور امید ہے کہ یہ آپ اس فاؤنڈیشن آف گروپ بیہیویئر کو بہتر طریقے کے ساتھ سمجھ پائے ہوں گے, اور وہ جو ٹرمز رہ گئی ہیں یا جو انڈرسٹینڈ نہیں ہوئی اس کو آپ ایکسپلور کریں گے, ان کو آپ پھر بہتر طریقے کے ساتھ ایکسپلین کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو ایک دفعہ اگر ہم اس کو ریوائز کر لیں ڈیئر اسٹوڈینٹس, تو وہ آپ کے لیے کافی سہولت رہے گی, اور ان کے جو کانسیپٹ ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کو معاونت ملے گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے گروپ ڈیسیجن میکنگ میں جو مختلف رویے یا وہ دیکھے, اس میں گروپ ڈیسیجن میکنگ میں سب سے پہلے جو گروپ کا ٹاسک ہوگا وہ ڈیسیجن میکنگ کے اوپر مبنی ہوگا. اس کے بعد اس کی ہم نے گروپ ڈیسیجن میکنگ کی اسٹرینتھ کو ڈسکس کیا, جس کے مطابق مور کمپلیٹ انفارمیشن آئے گی, انکریز ہوگی ڈائیورسٹی, ہائر کوالٹی آف ڈیسیجن ہوں گے, انکریز ایکسیپٹنس آف سولوشن ہوگا. ویکنیس کے اندر ہم جا کے دیکھا تو مور ٹائم کنزیومنگ, سلو ہوگا, انکریز پریشر ہوں گے, ڈومینیشن بائی ون اور فیو ممبرز ہوگا, ایمبیگویس رسپانسبلٹی آئے گی. گروپ ڈیسیجن میکنگ کے اندر پھر گروپ تھنک ہے, گروپ شفٹ ہوگا, اور اس کے بعد گروپ ممبرز کے فینومینا کو ہم نے ڈسکس کیا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, انٹریکٹنگ گروپ کو ڈسکس کیا کہ جب بھی گروپ ڈیسیجن میکنگ ہوگی اس میں جو سب سے بہترین ٹیکنیک آپ نے استعمال میں لانی ہے وہ انٹریکٹنگ گروپس کی ہوگی, اور ٹپیکل گروپس ان وچ ممبرز انٹریکٹ ود ایچ ادر فیس ٹو فیس, کیونکہ جب تک کیونکہ ٹپیکل گروپ کا تو یہی کانسیپٹ ہے کہ تمام ممبر جو ہیں مل جائیں, فیس ٹو فیس بات کریں, ایشوز کی بات کریں, اور ان ایشوز کو ختم کریں, اور ایک ڈیسیجن لیں جو کہ ساروں کو قابل قبول ہو اور آرگنائزیشن کو اس کا فائدہ ہو. نامینل گروپ ٹیکنیکس کے اندر گروپ ممبر ڈیسیجن میکنگ میتھڈ ہم نے دیکھا ہے, ان وچ انڈیویجول ممبر میٹ فیس ٹو فیس, pool their judgments and in a systematic but independent fashion. برین اسٹارمنگ کا کانسیپٹ, الیکٹرانک میٹنگ کا کانسیپٹ, اس کے بعد ہم نے پروفائل آف اے ڈیسیجن کو دیکھا, اور اس کے مطابق 3 طرح کے پروفائلز آتے ہیں, اور ڈیسیجن میکنگ پروسیس جس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کی امپورٹنس کس طرح جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اور اس کے بعد ڈیسیجن میکر ظاہر ہے یہ پروفائل کے اندر آئے گا, ڈیسیجن میکر کی اپنی اہمیت ہوگی کہ ڈیسیجن میکر کون ہے, اور اس کے بعد ڈیسیجن کو دیکھا جائے گا کہ ڈیسیجن کیا آیا اس سارے پروسیس میں گزرنے کے بعد. پھر ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ کو ڈسکس کیا. پرابلم سالونگ از کنسرنڈ ود اوور ویلمنگ آبسٹیکل ان پاتھ ٹوارڈ این آبجیکٹو, اینڈ پرابلم سالونگ میں اور may not be require ایکشن. تو اس کے لیے پرابلم سالونگ کو جو ہے وہ ایکشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایکٹ کریں, اور اس کے بعد ڈیسیجن ان این ایکٹ ریکوائرنگ ججمنٹ دیٹ از ٹرانسلیٹڈ انٹو ایکشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد سگنیفیکینس آف ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہم نے ڈیسیجن میکنگ از دا اونلی ٹرولی ڈسٹنگوشنگ کریکٹرسٹکس آف مینیجر. ڈیسیجن میکنگ ایکچولی ٹرولی جو ہے ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹک ہوتا ہے ایک مینیجر کا, کہ وہ کس طرح رائٹ ٹائپ پہ رائٹ کائنڈ آف انفارمیشن لیتا ہے, اور پھر جس سے سگنیفیکینس جو ہے وہ ڈیسیجن کی سامنے آتی ہے. ڈیسیجن میڈ بائی ٹاپ مینیجرز commit the total organization toward particular course of action. اور اس کے بعد dear students, decision made lower level of management implement the strategic decision of top managers in the operating areas of the organization. اور decision invariably involve organizational change and the commitment of scarce resources. اس کے بعد dear students, مینیجریل رول کو ہم نے بڑے اچھی طرح سے ڈیفائن کیا, جس میں مینیجر جو کہ ایک ایسا شخص جو سپروائز کرتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کو, اور اپنا جو آؤٹ کم ہے وہ ان سے لیتا ہے. اور رول جو ہے وہ اس کا سیٹ آف بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ اس پرسنس کو ٹاسک کے طور پر دیا جاتا ہے, اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی پوزیشن اس نے ہولڈ کی ہوتی ہے جس پوزیشن پر رہ کر اس نے اپنے لوگوں سے زیادہ
آؤٹ پٹ لینی ہے. مینیجر رول آئیڈینٹیفائی بائی منٹسبرگ نے جو رول آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ فگر ہیڈ ہو, لائزان ہو, ڈسیمینیٹر ہو اور انٹرپرینیور ہو اور ریسورس ایلوکیٹر ہو, جس میں فگر ہیڈ میں لیڈر ہو, لائزن میں وہ مانیٹرنگ میں کرے, ڈسیمینیٹر میں اسپوکس پرسن ہو, انٹرپرینیور میں ڈسٹربنس ہینڈلر جو ہے اس کے ساتھ ڈسٹربنس ہینڈلر بھی ہو اور ایک بہت اچھا نیگوشیٹر بھی ہو. تو دیز آر دی رول ڈیفائنڈ بائی دی منٹسبرگ فار دی مینیجرس. مینیجر اسکلس کی بات ہوئی جس میں ڈیئر اسٹوڈینٹس کنسیپچل اسکلز ہیں, دا ابیلٹی ٹو اینالائز اینڈ ڈائگنوز اے سچویشن اینڈ ڈسٹنگوش بٹوین دی کاز اینڈ افیکٹ. ہیومن اسکلس کو ہم نے دیکھا, دا ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ, ورک ود, لیڈ اینڈ کنٹرول دا بہیویئر آف ادر پیپلز اینڈ گروپ. ٹیکنیکل اسکلس کے اندر جاب اسپیسیفک نالج اینڈ ٹیکنیکس کو ہم نے دیکھا. تو یہ وہ سارے کانسیپٹ تھے جو آپ نے فاؤنڈیشن آف گروپ بیہیویئر میں دیکھا, اور ایک مینیجریل اسکل اور مینیجریل رول کا بھی دیکھا کہ ڈیسیجن کے اندر اس کو کتنی زیادہ ہوتی ہے, امپورٹنس حاصل ہوتی ہے. چیلنجز فار آرگنائزیشن بیہیویئر کو لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا, جس میں نئی انفارمیشن اور نئی ٹیکنالوجی کو جو ہے انہانس کرنے کی اور کریٹیوٹی کی ضرورت پر زور دیا گیا تاکہ آرگنائزیشنل بیہیویئر اور مینجمنٹ کے اندر جو چیلنجز ہیں اس کو میٹ کیا جائے. مینیجنگ ہیومن ریسورس کو کیا گیا تاکہ انکریز ہو کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج, اور ڈیولپنگ آرگنائزیشنل ایتھکس اور ویل بینگ کو ڈیفائن کیا گیا تاکہ آرگنائزیشنل بیہیویئر کے اندر درپیش آنے والے تمام چیلنجز کو فیس کیا جا سکے. اور اس کے بعد مینیجنگ دا گلوبل انوائرمنٹ, اور کس طرح گلوبل انوائرمنٹ کو ورلڈ وائڈ کیسے مینیج کیا جائے, کس طرح بہتر طریقے سے کنیکٹ کیا جائے, کس طرح اس سے دوسرے لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کی جائے. تو یہ وہ درپیش چیلنجز تھے جس کو ہم نے ڈسکس کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, مجھے امید ہے کہ یہ آج کا لیکچر آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اور بڑی لگن اور دل جمعی کے ساتھ سنا ہوگا, اور اس سے کچھ مثبت نتائج اخذ کیے ہوں گے. آپ سے یہی ریکویسٹ اور ریکوائرڈ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے نوٹس لیں, ان جو کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں ان ٹرمز کو لکھیں اور ریوائز کریں, اور بہترین طریقے سے اس کے ساتھ اپلیکیشن کرنے کی طرف آپ غور کریں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج ہم نے لیکچر نمبر 12 جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. اس کی مدد سے ہم نے اس سارے جو ہم نے رویے پڑھے لیکچر نمبر 12 تک, یعنی آج کی ڈیٹ تک, وہ امید ہے آپ کو بہتر طریقے کے ساتھ کانسیپٹ اس کے سمجھ آئے ہوں گے اور اس کو آپ نے سیکھا ہوگا. تو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ ہمارا اور یہ آپ کا سفر آگے آنے والے جو ہمارے لیکچرز ہیں اس میں اور زیادہ خوشگوار اور ایک پروفیشنل وے میں آگے کی سمت کو بڑھے گا. اللہ آپ کو علم کی جستجو میں اسی طرح جو ہے وہ مگن رکھے, اور آپ حوصلے اور دل جمعی اور ہمت کے ساتھ اپنے حصول علم کی کوششوں میں جو ہے وہ اپنا عمل جاری رکھیں. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد اب آپ سے لیکچر ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہے. لیکچر نمبر 13 میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.